سنائی، میچ سے پہلے ہنسنے والے میچ کے بعد خوب روئے۔ وزیر اعظم عمران خان چین کے 3 روزہ دورے پر روانہ، دوست ملک سے مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر خسرو بختیار بھی کپتان کے ہمراہ۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ زبیر گیلانی بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود۔ مقبوضہ کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ایل او سی کی جانب آزادی مارچ۔ سینکڑوں پاکستانیوں نے آزاد کشمیر کے بھمبر سیکٹر کے قریب جسکول میں دھرنا دے دیا۔ سیز فائر لائن صرف 6 کلومیٹر دور، انتظامیہ نے کنٹرول لائن پر رکاوٹیں لگا دی۔ سلیکٹڈ لوگ الیکشن سے ڈرتے ہیں، اس سال ختم ہونے تک عمران کو کھٹ جائیں، مگر میں بھی مجبور ہوں، جمہوریت پسندوں بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اسلام آباد میں تھے اور ہم بھی دھرنا کریں۔ دسمبر تک کوئی سلیکٹڈ نہیں رہے گا، عمران خان کو سال کے آخر تک گھر جانا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی للکار، اڈیالہ جیل میں والد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے دبنگ گفتگو، کہا سیاسی مخالفین کو قید کر دیا، ایسے ہتھ کنڈوں سے حکومت نہیں بچے گی۔ مولانا کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اسلام آباد لاک ڈاؤن کا بھی اندیا، بولے حکومت انتہائی اقدام پر مجبور نہ کرے ورنہ ہم بھی دھرنا دے سکتے ہیں۔ میں مولوی فضل الرحمان کو ایک نوٹس دے رہا ہوں، اور اگر اس نے 15 دن کے اندر اس کا جواب نہ دیا تو پھر اس کے بعد قانونی کارروائی ہوگی۔ آپ کے اس لانگ مارچ کی کوئی ورتھ نہیں ہے، ایجنڈا ہے تو انڈین را کا ایجنڈا ہے۔ مولانا کے آزادی مارچ پر حکومتی مورچے سے گولہ باری۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں مولانا کی سیاست ختم ہو چکی، چہرہ بے نقاب ہو گیا، وہ پاکستان مخالف مہم چلا رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے مولانا کے مارچ کو را کا ایجنڈا قرار دیا، کہا جے یو آئی سربراہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ آزادی مارچ ہے، یہ موقع پہ فیصلے ہوتے ہیں کہ آزادی مارچ کتنا ہونا چاہیے، یہ ڈیسیژن ہوتا ہے اس وقت کے حالات پہ، تو کوئی اپنے سارے پتے جو ہے وہ ایڈوانس میں تو نہیں رکھتا نا۔ کہیں نہیں کہا کہ دھرنا دیں گے یا لاک ڈاؤن کریں گے۔ رہنما جمعیت علماء اسلام اکرم درانی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہم صرف آزادی مارچ کریں گے، مارچ کا دورانیہ کتنا ہوگا یہ وقت پر پتہ چلے گا۔ تحریک انصاف کو بڑا ریلیف، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رکنیت بحال، سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ معطل کر دیا، اپیل سماعت کے لیے منظور، کھلاڑیوں کا فیصلے پر اظہار مسرت۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے متفرقتوں پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا، سماعت 2 ہفتے تک ملتوی۔ جج کی ویڈیو نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے، حکمران عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب کا الزام۔ بھلوان میں پولیس کی تحویل میں بچہ پراسرار طور پر جاں بحق، 2 بچے لاہور کے مدرسے سے بھاگے، پولیس نے حراست میں لیا، ایک بچے کو والدین گھر لے گئے، دوسرے نے رات تھانے میں گزاری، صبح مردہ پایا گیا، بچے کی ہلاکت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، پولیس کا موقف۔ سندھ میں پنجاب پولیس کی دراندازی، پنو عاقل میں مقابلے کے دوران 2 افراد کو مار ڈالا، سندھ پولیس نے سی ٹی ڈی ملتان کے 6 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا، دفعہ 302 کے تحت مقدمہ بھی درج۔ سی ٹی ڈی ملتان نے مارے گئے افراد کو دہشت گرد قرار دے دیا، مقامی عدالت نے تمام اہلکاروں کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ سیالکوٹ میں آوارہ کتوں کے حملے، 2 کمسن بچیوں سمیت 5 افراد کو کاٹ کھایا، علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال میں ویکسین نہیں، ڈاکٹرز نے علاج سے انکار کر دیا، انتظامیہ کا ناروا سلوک، متاثرین کو باہر نکال دیا۔
مرتا ہے مر جائے, ہمیں تو اپنا حق چاہیے. خیبر پختونخوا کے مسیحاؤں کی ہٹ دھرمی جاری. ہڑتال کو 13 روز ہو گئے. اسپتالوں سے ڈاکٹرز بدستور غائب, او پی ڈیز بند, عوام رل گئے. حکومت اقدامات کرے, زندگیوں کا سوال ہے. عوام دہائیاں دینے لگے. کہ لوگوں کو خوار نہ کریں, لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. کہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جی عوام کی خدمت کرنی ہے, لیکن جب ایسا ٹائم آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں. جب ادھر آیا تھا کہتے ہیں ہڑتال ہے, ادھر مریض نہیں داخل کر سکتے ہیں, یہ بیڈ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو بہت مشکل میں ہے. ایک مچھر زندگی کی تباہی. ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری. کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں مریض روز بڑھنے لگے. اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے. رواں سال ڈینگی سے ہلاکتیں 37 ہو چکی. انتظامیہ قاتل مچھر کو قابو کرنے میں ناکام. مرید عباس قتل کیس کی سماعت. ملزم عاطف زمان پر 21 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. سیشن عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر اور مدعی کے وکیل کو پیش ہونے کا حکم. مقدمے سے دہشت گردی دفعات ختم کرنے کے خلاف زارا عباس کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ, ملزمان اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. 24 اکتوبر تک جواب طلب. بھوک سب کی مٹے گی, غریب کو پیٹ بھر کھانا ملے گا. حکومت کا اعلیٰ اقدام. اسلام آباد میں احساس سیلانی لنگر اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا. پروگرام دیگر شہروں تک بھی بڑھایا جائے گا. باکمال لوگ لاجواب سروس اور کروڑوں کا چونا. قومی ایئر لائن نے طیاروں کے ساتھ خوب کھانا بھی اڑایا. 3 سال میں 10 کروڑ سے زائد کا کھانا ضائع کیا. کچن کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف. اخراجات کے سوال پر پی آئی اے حکام کو سانپ سونگھ گیا. اور ملکی تاریخ کا دردناک دن 8 اکتوبر 2005 میں خطرناک زلزلے نے شہر کے شہر اجاڑ دیے تھے. ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے. سکوت مرگ کا وہ منظر آج بھی دل دہلا دیتا ہے. چینی صدر شی جن پنگ اور چینی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے. دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. ادھر آرمی چیف پہلے ہی چین پہنچ چکے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر, سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین اور سدرن تھیٹر کمانڈ کے کمانڈر سے ملاقاتیں کریں گے. امریکہ کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے کشمیریوں کی زندگی پر تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ بھارت اب پابندیاں ختم کرے اور کشمیریوں کو بھارتی شہریوں کی طرح مساوی حقوق دے. آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے کشمیریوں کی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کا اندیا دے دیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں سال کے آخر تک خان صاحب کو گھر جانا ہوگا. دسمبر تک کوئی سلیکٹڈ نہیں رہے گا. حکومت اپنے عمل سے انتہائی قدم پر مجبور نہ کرے ورنہ ہم بھی دھرنا دے سکتے ہیں. سلیکٹڈ لوگ الیکشن سے ڈرتے ہیں. پورے دیر کے لیے ہمارا ڈیپٹی اسپیکر کو کچھ ریلیف ملا ہے عدلیہ سے, اور جب یہ کیس کورٹ کے سامنے آئے گا تو وہ نظر آئے گا. مولانا صاحب نے اپنا آزادی مارچ کا تو اعلان کیا ہے. ہم بھی اپنا پولیٹیکل مورل اور ہر قسم کا سپورٹ مولانا صاحب کو بھی دیتے ہیں. اپنی جدوجہد بھی جاری ہے اور ہم اپنی بات پہ قائم ہے کہ اس سال ختم ہونے تک عمران کو کھٹ جانا. اگر حکومت کو, اگر ریاست کو جمہوری حقوق, انسانی حقوق اور معاشی حقوق پہ حملہ کرتے رہیں گے, میں بھی خود مجبور ہو جاؤں گا کہ نہ صرف لانگ مارچ میں, نہ صرف احتجاجوں میں, نہ صرف جلسے جلوسوں میں اور ریلیز میں اور پریس کانفرنس میں, مگر میں بھی مجبور ہوں, جمہوریت پسندوں بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھیں اور ہم بھی دھرنا کریں. حکومتی صفوں سے مولانا فضل الرحمان پر گولہ باری جاری ہے. وزراء نے سربراہ جے یو آئی کو نشانے پر رکھ لیا. کسی نے رو کا ایجنٹ قرار دیا تو کسی نے لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا. میں مولوی فضل الرحمان کو ایک نوٹس دے رہا ہوں, لیگل نوٹس, جس کے اندر یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں, اور اگر اس نے 15 دن کے اندر اس کا جواب نہ دیا تو پھر اس کے بعد
कानूनी कार्रवाई होगी। आपके इस लॉन्ग मार्च की कोई वर्थ नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई आपके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा है तो इंडियन रॉ का एजेंडा है। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च इंडियन रॉ का एजेंडा है। जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद वाहिद जमात है हिंदुस्तान की, मुसलमानों की जो वहाँ नुमाइंदगी करती है, जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले की तायीद की है। कांग्रेस ने नहीं की, JUI हिंद ने की है। कहीं नहीं कहा कि धरना देंगे या लॉकडाउन करेंगे। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम अकरम दुर्रानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम सिर्फ आज़ादी मार्च करेंगे। मार्च का दौरानिया कितना होगा ये वक्त पर मालूम हो जाएगा। अब धरने का नाम भी आप लोग देते हैं तो हम आपका एहतराम करते हैं, सख्त जवाब नहीं देते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपका काम है और हमारा और आपका चोली दामन का साथ है। अभी ये है कि आज़ादी मार्च है, ये मौके पे फैसले होते हैं कि आज़ादी मार्च कितना होना चाहिए। ये डिसीजन होता है उस वक़्त के हालात पे, तो कोई अपने सारे पत्ते जो है वो एडवांस में तो नहीं रखता ना। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि लोग सब्र नहीं करते, 13 माह में ही कहते हैं कि कहां है नया पाकिस्तान। रियासत मदीना पहले दिन नहीं बन गई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद की थी। पाकिस्तान भी बदलेगा लेकिन वक्त लगे। शहर इक्तिदार में सरकारी लंगर का कयाम, वजीर आजम ने एहसास सैलानी लंगर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि नया पाकिस्तान अभी बहुत दूर है। ये भी मुल्क बदलेगा। ये जो 70 साल से हम गलत तरफ लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे चेंज कैसे आता है। इमरान खान ने कहा रियासत मदीना भी पहले दिन ही नहीं बन गई थी। जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ही एक फलाई रियासत, जो अभी तक नहीं हुई। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं जी किधर है नया पाकिस्तान। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी। वजीर आजम ने इसे गुर्बत में कमी के लिए मुल्क की